دیکھیے کبھی کبھار نقصان پہنچانے والے ظاہری ظالم، ظاہری دشمن ہوتے ہیں جیسے ہارون ہیں، اور کبھی کبھار نقصان پہنچانے والے اپنے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور اپنے لوگوں میں بھی دو طرح کے افراد ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو ویسے تو امام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور فائدہ دینا چاہتے ہیں، امام کے نام کو روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ امام کا نام کس طریقے سے روشن ہوگا، بجائے اس کے کہ امام کی عزت میں اضافہ کریں امام کو بدنام کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نادان ناسمجھ ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، امام کے دوستوں میں سے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی غلط راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ایسے جاننے والے لوگ کیوں غلط راستے کو اختیار کرتے ہیں؟ تو اس کی وجوہات میں سے سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ خواہشات نفس انسان کو مجبور کرتا ہے کہ انسان امام کی بات نہ مانے، اپنے ہوا و ہوس کی بات مانے۔ اور یہ بات خود ہم سب سے پہلے اپنے لیے بیان کریں گے کہ جو جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا واجب ہے کیا حرام ہے، اور احکامات شریعت کو کسی حد تک جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پیروی کیوں نہیں کرتے؟ ہوا و ہوس کی وجہ سے۔ اور یہی ہوا و ہوس امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں تھی ان کے دوستوں کی طرف سے، کہ جس کی وجہ سے انہوں نے امام کو نقصان پہنچایا۔ اور کیسا نقصان پہنچایا کہ امام کے مذہب کے مقابلے پر ایک دوسرا مذہب تیار کیا، جس فرقے کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرقہ واقفیہ۔ آپ اپنے لیے درود پڑھ دیجئے، محمد و آل محمد۔ فرقہ واقفیہ کیا ہے؟ بہت مختصر انداز میں آپ کی بیان کریں۔ فرقہ واقفیہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے تھے کہ ساتویں امام کے بعد ہم توقف اختیار کر رہے ہیں اور احتیاط کر رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ساتویں امام کے بعد امام کون ہے، اس لیے ہمیں ابھی سوچ بچار کے لیے وقت چاہیے، ہم احتیاط کر رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ آٹھویں امام کون ہیں، علی رضا ہیں یا کوئی اور ہیں یا کوئی اور ہیں، اس لیے ابھی ہم توقف اختیار کر رہے ہیں۔ توقف سے نکلا ہے واقفیہ، تو انہوں نے اپنے فرقے کا نام دیا فرقہ واقفیہ۔ اچھا، وجوہات انہوں نے بعد میں بیان کی ہیں کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، لیکن علماء بیان فرماتے ہیں کہ ساری وجوہات بیکار ہیں، اصل میں جو وجہ ہے وہ ہوا و ہوس ہے۔ اور وہ کون سی ہوا و ہوس؟ یہ جو لوگ امام رضا کی امامت کو نہیں مان رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ساتویں امام کی امامت کو مانتے ہیں، اور نہ صرف امام کی امامت کو مانتے تھے بلکہ امام کے خاص وکیل تھے، امام کی جانب سے خاص نمائندے تھے مختلف شہروں کے اندر۔ امام مدینہ کے اندر تھے تو یہ عراق کے اندر امام کے نمائندے تھے، امام مدینہ کے اندر تھے تو یہ مصر میں امام کے نمائندے تھے۔ لیکن یہ امام کی شہادت کے بعد آٹھویں امام کی امامت کو کیوں نہیں مان رہے تھے؟ اس کی وجوہات میں، اور کچھ چیزیں تو ایسی جو انہوں نے صراحت کے ساتھ اعتراف بھی کیا، اپنے زبان سے بھی جاری کی ہیں، اور علماء نے جو تحقیق کی ہے اس کا بھی یہی نتیجہ ہے۔ شیخ طوسی نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے، فرماتے وجہ یہ ہے کیونکہ ساتویں امام مختلف زندانوں میں گئے اور اس کے بعد شہید ہو گئے، تو ساتویں امام کی اس زمانے میں جتنا خمس آتا تھا، زکوٰۃ آتا تھا، وہ ان وکیلوں کے پاس جمع ہو گیا تھا، اور اتنا مال ان وکیلوں کے پاس جمع ہو گیا تھا کہ جب انہیں خبر ملی کہ ساتویں امام اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور آٹھویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام امام ہیں، تو انہوں نے امامت کو ماننے سے اس لیے انکار کر دیا کہ اب حضرت علی رضا ہم سے وہ مال مانگیں گے کہ جو خمس و زکوٰۃ کا ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے ان کی امامت کو ماننے سے ہی انکار کرتے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں ابھی توقف کر رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کون امام ہے، تاکہ یہ مال ہمارے پاس ہی رہے۔ تو مال اور ہوا و ہوس کی وجہ سے اتنے قریبی لوگ، اتنے بڑے اصحاب، اتنے بڑے وکیل، انہوں نے بھی انکار کر دیا آٹھویں سرکار کی امامت کو ماننے سے۔ اس میں چند ایک کے نام آپ کی بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نام جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے بنیاد ڈالی ہے اس فرقے کی، اس کا نام ہے علی بن حمزہ بطائنی۔ علی بن حمزہ بطائنی، دیکھیں نام سے بھی کتنا خوبصورت نام لگ رہا ہے، علی بن حمزہ، علی بن حمزہ بطائنی، یہ عراق کے وکیل تھے۔ دوسرا نام جو ملتا ہے زیاد بن مروان قندی۔ اچھا، دوسری مثال بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ سب نام پڑھنے چاہیے گا۔ دوسرا نام زیاد بن مروان قندی کا ہے۔ تیسرا نام عثمان بن عیسیٰ رواسی، اس نے بھی امام کی امامت کو تسلیم نہیں کیا اور فرقہ واقفیہ کا ساتھ دیا۔ چوتھا نام منصور بن یونس بزرج، اور بہت سارے دیگر نام ہیں کہ جو اس کی سپورٹ کے اندر تھے۔ اچھا، ان کے پاس کتنا مال موجود تھا؟
کم مال نہیں ہے، بہت زیادہ مال، بہت زیادہ مال. کیونکہ معاملہ یہ ہوا ہے کہ دیکھیں واقعہ کربلا کے بعد لوگ آہستہ آہستہ چوتھے سرکار کی امامت کی طرف آنے لگے. چوتھے سرکار کے بعد جب پانچویں امام کی زمانہ آیا تو اس میں امام کو موقع ملا اور علوم و فنون دنیا والوں کے سامنے پیش کیے. پانچویں امام کو ماننے والوں کی تعداد میں اور اضافہ ہوا. چھٹے امام کے ماننے والے بہت زیادہ ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے شاگردوں کی تعداد 4000. تو چھٹے امام کو جتنا ایکسپوجر ملا ہے اور جتنے ان کے ماننے والے ہو گئے، اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ خمس و زکوٰۃ کا پیسہ بھی آئے گا. اور ساتویں امام کو اسی کا بینیفٹ ملا کہ چھٹے امام کے جو اتنے شاگرد اور اتنے ماننے والے تھے اور اتنی تبلیغ ہو گئی تھی، اس کے بعد بہت بڑی تعداد ساتویں امام کو ماننے والی تھی اور ان کے پاس خمس و زکوٰۃ کا پیسہ آیا کرتا تھا. لیکن امام کے چونکہ زندان کا معاملہ تھا، اس لیے بعض مختلف شہروں کے اندر امام نے اپنے وکیل معین کیے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس اگر تم پہنچا نہیں سکتے ہو تو فلاں وکیل کے پاس پہنچاؤ، فلاں وکیل کے پاس پہنچاؤ، ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس وجہ سے ان وکیلوں کے پاس پیسے جمع ہوتے رہے. کتنے ہو گئے تھے؟ علی بن حمزہ بطائنی، جس نے بنیاد رکھی اس مذہب کی، ساتویں سرکار کی شہادت کے وقت اس کے پاس جو دینار موجود تھے، سونے کے سکے موجود تھے، وہ تاریخ کی کتاب میں ملتا ہے 30,000 سونے کے سکے تھے. 30,000. ہمارے سامنے تو 30 سونے کے سکے بھی آ جائیں تو شاید ایمان بدل جائے گا. یہ 30,000 سونے کے سکے رکھتا تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ آسان نہیں ہوتا ہے ایمان کا امتحان دینا. ایک اور روایت بڑی خوبصورت ہے. شاید چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، اور عرض کیا فرزند رسول میں بہت غریب ہوں، میں بہت فقیر محتاج ہوں، آپ میری مدد کیجیے. امام نے شاہ فرمایا تم بہت امیر ہو. اس نے کہا کہ مولا آپ مجھے ڈاؤٹ میں ڈال رہے ہیں، کہیں میرے پیسے پڑے ہوئے ہیں، آپ مجھے بتانے والے ہیں وہاں پر میرے پیسے پڑے ہیں. امام نے فرمایا نہیں، ظاہری طور پر نہیں، باطنی طور پر تم بہت امیر ہو. کہا کہ کیا مطلب کا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس مشرق سے لے کر مغرب تک دنیا جہاں کی ساری دولت بھی رکھ دی جائے اور تم سے کہا جائے کہ ولایت علی پر سے اپنا عقیدہ ہٹا لو، تو تم ان ساری دولت کو ٹھکرا دو گے لیکن ولایت علی سے اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس جو ایمان موجود ہے وہ دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی چیز ہے. تو پھر اسے ذرا اطمینان اور خوشی محسوس ہوئی کہ ہاں واقعی میں کوئی بھی یہ سودا نہیں کر سکتا، چاہے میرے پاس کتنے ہی پیسے ہوں، کوئی کتنی بڑی آفر لگا دے، لیکن میں ایمان علی ابن ابی طالب کے اوپر سے اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھاؤں گا. تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر غریب ہوتے ہیں لیکن ان کی محبت، ان کی ولایت جو دلوں کے اندر ہوتی ہے وہ اتنی محکم ہوتی ہے کہ دنیا جہاں کی دولت بھی ان کے سامنے رکھ دی جائے تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو علی بن حمزہ بطائنی 30,000 دینار اس کے پاس موجود تھے، یہ ایک سبب بنا. اس کے بعد اور بڑی تعداد ہے. زیاد بن مروان قندی کے پاس بعض روایات کے مطابق 80,000، بعض کے مطابق 70,000، بعض کے مطابق 1,00,000 دینار اس کے پاس موجود تھے خمس کے. تو وہ کیوں مانے گا امام کی امامت کو؟ چاہے گا کہ اپنے پاس رکھے اور اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے. اسی طرح سے ایک اور جو شخص ہے اس کے پاس بھی تقریباً یہی فگر 70,000 دینار ملتی ہے کہ موجود تھے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت سے اپنے لوگوں نے بھی امام کو نقصان پہنچایا، اس کی وجہ یہی دنیا تھی. دنیا کی محبت انسان کو اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ کبھی کبھار انسان علی اور اولاد علی سے بھی اپنے ہاتھ کو اٹھا لیتا ہے. اور بہرحال دونوں طرح کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ پورا واقعہ تو مجھے اچھے طریقے سے ذہن نشین نہیں ہے، لیکن کچھ اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ دنیا بہت بری چیز ہے، دنیا کی مذمت فرمائی. اس کے بعد شاید ایک صحابی تھا جو ان کا ایک حواری تھا جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کچھ رقم دی اور بہت بھاری رقم دی. کہا کہ تمہیں دنیا بہت عزیز ہے، یہ لے کر جاؤ. جب وہ لے کر چلا تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور باتوں باتوں میں پتہ چل گیا کہ اس حواری کے پاس بہت بڑی رقم موجود ہے، بہت زیادہ پیسہ موجود ہے. اب وہ حواری کا واقعہ تھا یا خود حضرت عیسیٰ کا واقعہ تھا، تھوڑا سا ہم نے جیسے عرض کیا کہ پورا ہمارا وہ واقعہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے. جب اس کو پتہ چل گیا تو اس نے کہا کہ یا تم مجھے یہ دے دو یا میں تمہیں قتل کر دوں گا.
حواری نے وہ سارے پیسے اس شخص کو دے دیے. وہ شخص وہ بھاری رقم لے کر آگے بڑھنے لگا. جب وہ کچھ اور آگے گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ انٹریکشن تو ہوگا لوگوں سے, خرید و فروخت تو کرنی پڑے گی, ان پیسوں سے کوئی فائدہ تو اٹھانا پڑے گا. پھر کسی شخص کو پتہ چل گیا کہ اس کے پاس بہت مال و دولت ہے. اس نے کہا کہ آدھا مجھے دے دو تو پھر میں یہ کسی کو نہیں بتاؤں گا اور آدھا تم رکھ لو. وہ مان گیا. یہ دونوں اور شخص آگے بڑھے تو ایک تیسرے شخص سے ملاقات ہوئی. اس تیسرے نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ تم دونوں کے پاس اتنی دولت موجود ہے, اگر تم نے مجھے شریک نہیں کیا تو میں سارے شہر والوں کو بتا دوں گا, وہ قبضہ کر لیں گے اور تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا, اس لیے اس کا ایک حصہ مجھے بھی دو. اب وہ 2 سے اس کے 3 حصے ہو گئے. چلتے چلتے دوپہر کا وقت آیا اور تینوں کو بھوک لگی, تو آپس میں طے کیا کہ کوئی ایک شخص جائے اور کھانا لے کر آئے. کسی نے طے کیا کہ فلاں شخص ہے ہم تینوں میں سے کہ جو جائے گا کھانا لے کر آئے گا. جو کھانا لینے گیا تھا اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں سارے مال پر قبضہ کروں. جو 2 شخص رہ گئے ہیں ان کا بھی ارادہ یہ ہے کہ میں سارے مال پر قبضہ کروں. کیا کیا انہوں نے؟ جو 2 شخص بیٹھے ہوئے تھے کہ کھانے کا انتظار کر رہے تھے, ان میں آپس میں لڑائی ہو گئی اور ایک نے دوسرے کو پتھر مارا اور دوسرے نے پہلے کو پتھر مارا اور آپس میں اس طرح سے زخمی ہو کر دونوں مر گئے. اور وہ جو شخص گیا تھا لینے کے لیے کھانا, اس کے بارے میں بھی ایک شخص کو پتہ چل گیا کہ اصل میں اس کے پاس مال موجود ہے, اس لیے جب اس کو کھانا دیا تو اس میں زہر ملا کر دیا. یہ کھانا لے کے جب پہنچا اور اس سے وہ کھانا کھایا بھوک کے بعد, تو وہ کھانا کھا کر وہ بھی مر گیا. اور نہ یہ دولت اس حواری کے کام آئی, نہ ان تینوں میں سے کسی کے کام آئی, بلکہ اس دولت کو کوئی اور چوتھا شخص وارث بن گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس پورے واقعے کی خبر ملی, اطلاع ملی, تو فرمایا کہ یہی دنیا ہے. ہم جس دنیا کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہم اس پر قبضہ بھی کر پائیں. کبھی پروردگار ہو سکتا ہے کہ امتحان لیتے ہوئے قبضہ ہمارے ہاتھوں میں دلوا بھی دے, لیکن اس کا بہرحال ہمیں حساب و کتاب دینا ہے. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ دنیا کے پیچھے بہت بھاگ رہے ہوتے ہیں, کبھی بھی دنیا ان کو نصیب نہیں ہوتی اور اپنا وقت وہ ضائع کرتے ہیں, یہاں تک کہ وہ زندگی برباد کرتے تھے دنیا کے پیچھے, اور نہ دنیا انہیں ملتی ہے اور نہ آخرت انہیں ملتی ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. 8ویں سرکار نے علی ابن حمزہ بطانی کو خط لکھا, کہا کہ میں امام وقت ہوں لہٰذا تم امامت کو تسلیم کرو اور یہ پیسے میرے حوالے کر دو. اس سے کوئی خط کا جواب نہیں دیا. پھر امام نے دوسرا خط لکھا, پھر اس سے کوئی جواب نہیں دیا. امام نے جب تیسرا خط لکھا تو اب توجہ فرمائیے گا کہ امام نے کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں. 8ویں سرکار نے علی ابن حمزہ بطانی, جو صحابی رہ چکا تھا ساتھ امام کا, لیکن ایسی اس نے خیانت کی تھی اور امام کی امامت کو تسلیم نہیں کر رہا تھا, تو امام نے اب تیسرے خط کے اندر یہ لفظ استعمال کیا, کہا کہ تیری مثال اس کلب کی طرح ہے. تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ 8ویں امام نے اس کو خط لکھا اور تیسرے خط کے اندر یہ کہا کہ تیری مثال اس کلب کی طرح ہے کہ جو باران کے سائے میں رہتا ہے, یعنی جس کے اوپر بارشیں ہوئی ہیں اس کلب کی طرح تیری مثال ہے. بس اتنا جملہ بیان کیا. اب علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کیا مطلب ہے اس جملے کا. اس کتے کی طرح ہے کہ جو باران کے ساتھ ہوتا ہے, جو بارشوں کے ساتھ ہوتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ شاید امام یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بارش اور باران رحمت حقیقت میں امام ہے. تو نے اپنی زندگی امام کے ساتھ گزاری تھی, ساتھ امام کی ہمراہی میں صحبت میں گزاری تھی, لیکن تیری مثال کلب کی طرح ہے. چاہے اس کے ساتھ جتنا بھی نیک سلوک کیا جائے اور اس کے اوپر جتنی بھی بارشیں نازل ہو جائیں اور جس کو جتنے بھی پانی میں ڈال دیا جائے, وہ کتا اپنی فطرت اور اپنی نجاست کو بدل نہیں سکتا. اس طرح سے تو نے بھی, تیری مثال بھی ایسی ہے کہ تیرے ساتھ بارش رحمت موجود تھی, لیکن اس کے باوجود تو نے اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ نہیں کیا. یہ بڑی سخت تعبیر ہے کہ جو امام نے استعمال کی ہے, لیکن یہ ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جو توبہ کے راستے کو اختیار نہ کرے اور جانتا ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں, لیکن اس کے باوجود دنیا داری کے اندر اور دنیا پرستی کے اندر اتنا لگ جائے کہ پھر امام کی ولایت کو قبول نہ کرے, امام کی اطاعت نہ کرے, امام کے احکامات کو قبول نہ کرے.
اور دوسری بات ہم یہ بھی عرض کریں کہ جس طرح سے ہم منکرین یا غاصبین خلافت مولا علی پر لعنت بھیجتے ہیں، اور حقیقت میں لعنت ہے کہ جنہوں نے دنیا کی خاطر مولا کائنات کی خلافت کا حق غصب کیا، تو جس طرح سے غاصبین خلافت مولا علی پر لعنت ہے، اسی طریقے سے منکرین خلافت مولا علی رضا علیہ السلام پر بھی لعنت ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ہر امام کے امامت کو نہ ماننے والا، اگر کوئی زمانے کے امام انشاءاللہ ان کا ظہور جلد از جلد ہو، تشریف لائیں اور اس کے بعد کوئی یہ کہے کہ یہ میری مسجد ہے، یہ میرا امام باڑہ ہے، یہ میرا مدرسہ ہے، اور یہ میں اپنے حساب سے اس کو چلاؤں گا، میں نے اس میں اتنا وقت لگایا، اتنا پیسہ خرچ کیا ہے اور اتنا ہی کام کیا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ابتدا ہی ٹھیک نہیں تھی۔ وہ حقیقت میں امام کے نام کو استعمال کرنا چاہتا تھا اپنی اس چھوٹی سی کرسی کے لیے۔ تو کچھ لوگوں کے دل میں بہرحال ہوتا ہے، اور انشاءاللہ پروردگار ہم سب کے دلوں کو پاک و پاکیزہ فرمائے اور دنیا کی محبت دل سے نکال دے، اور آخرت کا خوف ہمارے دلوں کے اندر نازل فرمائے کہ ہم انشاءاللہ صراط مستقیم پر باقی رہ سکیں۔ ایک ابھی اتفاق سے جب یہ مائک بند ہوا تو ایک سوال ہم سے کیا گیا، اور چونکہ مناسب تھا کہ اس وقت اس کا جواب دیا جائے، اس لیے ایک اور بات بھی عرض کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سوال یہ کیا گیا کہ اس طرح سے محبت تو ہر ایک کے دل کے اندر ہے، یعنی ہم کوئی نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تو بہرحال ہمیں امید ہوتی ہے، توقع ہوتی ہے کہ اگر ہم نے 30 دن وہاں پر کام کیا ہے تو ہمیں اس کی سیلری ملنی چاہیے۔ کوئی بزنس کرنے والا ہے، کوئی اور کاروبار کرنے والا ہے، اس کو بھی یہ امید ہوتی ہے کہ میں نے کوئی چیز بیچی ہے تو اس کا مجھے منافع ملنا چاہیے، فائدہ ملنا چاہیے۔ تو یہ محبت تو ہر ایک کے دل کے اندر موجود ہے۔ تقریباً یہی سوال حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا گیا۔ ایک شخص بہت پریشان حال ہو کر امام کی خدمت میں آ کر کہا کہ مولا میرے لیے دعا کیجئے کہ میرے دل سے خدا دنیا کی محبت نکال دے۔ امام نے فرمایا کہ کون سی دنیا کی محبت، کیونکہ امام جانتے تھے کہ اس کا مزاج کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ امام علم غیب سے واقف ہیں، تو کہا کہ کون سی دنیا کی محبت کی بات کر رہے ہو؟ اس سے کہا کہ مجھے دنیا کی اتنی محبت ہے کہ میں گھر جاتا ہوں تو مجھے اپنے بچوں کو دیکھ کر ان پر پیار آتا ہے، ان سے محبت کا اظہار کرتا ہوں۔ گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں گھر والوں کے ساتھ رہوں۔ جب دکان پر جاتا ہوں تو میں وہاں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ بہتر انداز میں رزق حلال کماؤں، اور جب میں یہ رزق کما لیتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں حج پر بھی جاؤں، میں عمرے پر بھی جاؤں۔ تو میں اتنا دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کو دنیا کی محبت نہیں کہا جاتا، آخرت کی محبت کہا جاتا، کیونکہ پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت کا سلوک کرو، اپنے بچوں کو پیار دو۔ تو اگر تمہیں اپنے بچوں کے اوپر پیار آتا ہے اور ان سے محبت کا تم اظہار کرتے ہو تو یہ عین حکم الہی کے مطابق ہے۔ اگر تم رزق حلال کمانے کے لیے جاتے ہو، اپنی دکان پہ بیٹھتے ہو اور یہ کوشش کرتے ہو کہ مجھے بہتر انداز میں رزق حلال مل جائے، تو یہ عین عبادت پروردگار ہے۔ اور اگر تمہارا دل چاہتا ہے کہ ان پیسوں کے بعد تم حج کرنے جاؤ، عمرہ کرنے جاؤ، تو اس سے بڑی کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ یہ دنیا کی محبت نہیں ہے، یہ آخرت کی محبت ہے جو تمہارے دل کے اندر موجود ہے۔ تو کبھی کبھار انسان اس طرف کی باتیں سن کر یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے بالکل دنیا سے کٹ آف ہو جانا ہے اور روحانیت کی طرف چلے جانا ہے۔ روحانیت کی طرف جانے کا کبھی بھی اسلام نے حکم نہیں دیا۔ اسی دنیا میں رہ کر پروردگار عالم نے اتنا خوبصورت اسلام اور اتنی خوبصورت شریعت بیان کی ہے کہ جس کے اندر یہ ساری دنیا کے احکامات بھی شامل ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ انسان پروردگار کے اوپر توجہ رکھے، پروردگار کے اوپر ایمان اور یقین رکھے، یہ بھی شامل ہے۔ وہ خطبہ نکاح کے اندر ایک جملہ آتا ہے بڑا خوبصورت ہے کہ اما بعد فقد کان من فضل اللہ علی الانام ان اغناہم بالحلال عن الحرام، کہ پروردگار کا یہ لطف و کرم ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ اس نے حلال کے ذریعے ہمیں حرام سے بچا لیا۔ تو رزق یا مال حرام طریقے سے بھی کمایا جا سکتا ہے اور حلال طریقے سے بھی کمایا جا سکتا ہے، لیکن پروردگار نے حلال راستوں کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ حرام سے تم بچ جاؤ۔ نکاح حلال ہے، جائز ہے، لیکن اگر یہی کام اور یہی جو عمل ہے وہ بغیر سیغوں کے ساتھ، بغیر نکاح کے ساتھ ہو تو وہی حرام ہے۔ تو حلال کے ذریعے پروردگار عالم نے حرام سے بچا لیا، اور ہر چیز کے اندر یہی ہے۔ میوزک ہے، گانا ہے، موسیقی ہے، یہ حرام ہے، لیکن پروردگار عالم نے تلاوت قرآن کریم کی آواز یا حمد اور نعت اور قصیدے اور نوحوں کی آواز کو حلال قرار دیا ہے، تو حلال کے ذریعے ہمیں حرام سے بچا لیا۔ تو
تو پروردگار عالم نے جو شریعت قرار دی ہے وہ سخت نہیں ہے، وہ اسی دنیا کے اندر اپلیکیبل ہے، آسان ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے بڑی خوبصورت، گرچہ کہ وہ آیت روزے کے باب میں آئی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، 185 نمبر کی آیت۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، پروردگار تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا۔ تو پروردگار اس دنیا میں آسان طریقے سے چاہتا ہے کہ انسان سکون کے ساتھ زندگی گزارے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بالکل حلال ہیں، جائز ہے، اور عبادت کے اندر کبھی کبھار شامل ہیں، اور پروردگار نے اس کی بالکل اجازت دی ہے۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال عرض کریں تاکہ بات اپنے اختتام تک پہنچ جائے۔ کیسے شریعت ہمارے لیے آسان ہو سکتی ہے؟ شریعت کے اندر تو اتنی سخت باتیں موجود ہیں، کیوں یہ ہمارے لیے آسان ہے اور کیوں پروردگار یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے ہم نے آسانیاں پیدا کی ہیں؟ اس کی مثال تقریباً یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسی ہی ہے کہ جیسے کوئی یورپ میں امریکہ میں رہنے والا شخص ہو، اس سے اگر سوال کیا جائے کہ بھائی پاکستان کی زندگی اچھی ہے یا یورپ امریکہ کی زندگی اچھی ہے، تو سب کے سب یہی جواب دیں گے کہ یورپ امریکہ بہت اچھا ہے۔ کیوں اچھا ہے؟ اگر ہم اس سے آگے بڑھ کر یہ کہیں کہ بھائی کیوں اچھا ہے، کیا ہے اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر سب سے پہلی بات وہ عام طور پر یہ کہے گا کہ یہاں پر قانون کی پابندی ہوتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، یورپ امریکہ میں کیا ہوتا ہے؟ قانون کی پابندی ہوتی ہے۔ تو ہم اس سے دوسرا سوال کریں گے کہ بھائی قانون کی پابندی سے تو انسان پابند ہو جاتا ہے اور جکڑ جاتا ہے اور مشکل میں آ جاتا ہے۔ کہا نہیں، اگر ہر شخص قانون کی پابندی کرنے لگے تو یہی انسان کی راحت اور سکون کا سبب بنتا ہے۔ پاکستان کے اندر کسی قانون کی اگر پابندی نہیں ہو رہی تو ایسا نہیں کہ یہاں پر بہت آزادی ہے، بہت خوشی ہے کہ کوئی پابندی نہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ نہیں، جہاں پر قانون کی پابندی نہیں ہوگی وہاں مشکلات زیادہ ہوں گی، اور جہاں قانون کی پابندی ہوگی وہاں خوشحالی ہوگی۔ یہی معاملہ شریعت کا بھی ہے۔ جو پروردگار عالم نے شریعت دی ہے وہ اتنی بہترین ہے کہ اگر ساری دنیا اس شریعت پر عمل کرنے لگ جائے تو شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا آسائش اور سکون کا مرکز بن جائے گا، اور اگر شریعت کے مطابق عمل نہ کریں تو ہر تھوڑی دیر میں پریشانیاں لگیں گی کہ یہ میرے لیے مشکل ہے اور یہ میرے لیے مشکل ہے، اور مجموعی طور پر انسان مشکلات کا شکار ہو جائے گا۔ لیکن اگر شریعت پر عمل ہونا شروع ہو جائے، اور یہ روایت کا جملہ بھی ہے بالخصوص مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہ مولا علی علیہ السلام کو اگر پیغمبر کے بعد خلافت مل جاتی تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ زمین اپنے خزانے کو اگل دیتی اور آسمان سے بارشیں نازل ہوتی۔ تو شریعت پر اگر عمل ہو رہا ہوگا تو پروردگار فرماتا ہے یہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، یہ مشکلات پیدا نہیں کرتا۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اچھا، ان کی جو علمی دلیلیں ہیں ان کو بھی بیان کر دیتے ہیں، گرچہ وقت کافی ہو گیا لیکن انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے اس خاطر ہم جلدی جلدی اس کو عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو واقفیہ فرقہ تھا ان کی کتابیں بھی موجود ہے، اس کی کتاب کے اندر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے انہوں نے روایت بیان کی ہے۔ نصرت الواقفہ اس کتاب کا نام ہے، اور لکھنے والے موسوی ہیں، اور انہوں نے اس کتاب کے اندر چھٹے امام سے روایت لکھی ہے۔ چھٹے امام سے روایت کیوں لکھی ہے؟ کیونکہ وہ چھٹے امام کو تو مانتے ہیں، ساتویں امام کو تو مانتے ہیں، اس کے بعد پھر امامت کو نہیں مانتے۔ تو انہوں نے چھٹے امام سے روایت لکھی ہے کہ ایک صحابی چھٹے امام کی خدمت میں آئے جس وقت ساتویں امام کی ولادت ہوئی تھی، اور تحفے تحائف امام کی خدمت میں لے کر آئے۔ تو امام نے یہ ارشاد فرمایا خدا کی قسم تم نے یہ تحفے قائم آل محمد کو پیش کیے ہیں۔ تو اس سے انہوں نے نتیجہ نکالا کہ ساتویں امام قائم ہیں، امام قائم ہیں، امام مہدی ہیں، اور ساتویں امام کو موت نہیں آئی ہے، وہ امام مہدی کی طرح پردہ غیب میں چلے گئے ہیں، جب ان کو اجازت ملے گی تو وہ ظہور فرمائیں گے اور اس وقت ہم ان پر ایمان لے کر آئیں گے۔ یہ فرقہ واقفیہ کا یہ کانسیپٹ ہے۔ تو کہا کہ چھٹے امام نے خود فرمایا تھا کہ تم جو تحفے لے کر آئے ہو وہ امام قائم کی خدمت میں لے کر آئے ہو، اس لیے ہم نے ساتویں امام کو امام قائم مانا ہے۔ اس کے بہت سارے تعویلات ہیں اور بہت سارے اس کی وجوہات بیان ہو سکتی ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ بہرحال روایت بھی ایک ضعیف کتاب کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے جو جوابات ہیں اس میں سے ایک اہم جواب یہ ہے کہ
یہ شخص جو تحفے لے کر آیا تھا وہ چھٹے امام کی خدمت میں لے کر آیا تھا، ساتویں امام کی خدمت میں نہیں لایا تھا. اور امام یہ فرما رہے ہیں کہ تم یہ تحفے جس کی خدمت میں لے کر آئے ہو وہ امام قائم ہیں. یعنی خود امام صادق اپنے آپ کو امام قائم کہہ رہے ہیں، اور ہمارا ہر امام امام قائم ہے اس اعتبار سے کہ وہ حق کو قائم کرنے والے ہیں. لیکن امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قائم آل محمد کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں عدل اور انصاف کی حکومت قائم کریں گے. تو قیام ہر امام نے کیا ہے، حق کو قائم کیا ہے، لیکن امام زمانہ اور باقی ائمہ میں فرق یہ ہے کہ باقی ائمہ کو حکومت قائم کرنے کا موقع نہیں ملا. امام وقت جب تشریف لائیں گے تو وہ حکومت عدل قائم کریں گے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ امام نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا کہ خدا کی قسم تم نے قائم آل محمد کی خدمت میں تحفہ پیش کیا ہے، تو اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ تم نے جس امام کو خوش کیا ہے گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے تمہارے زمانے کا جو بھی امام ہو، جو امام قائم ہو، اس کو تم نے خوش کیا ہے. تو امام قائم ہر ہمارا امام ہے، جس طرح سے ہمارے 12ویں سرکار ہیں. تو اس سے کوئی یہ دلیل نہیں بن سکتی کہ امام ساتویں سرکار امام مہدی ہوں اور امام قائم ہوں اور وہ پھر پردہ غیب میں چلے گئے ہوں اور اس کے بعد پھر تشریف لائے ہوں. اس طرح کی کوئی بات اس روایت کے اندر ذکر نہیں ہے. دوسری روایت جو انہوں نے بیان کی ہے وہ شیخ طوسی نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کی ہے. اب اس پہ بھی توجہ رکھیے گا. اور یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روایتوں کے اندر کتنی دقت پائی جاتی ہے. ہم کبھی کبھار اس زیر زبر کی طرف توجہ نہیں رکھتے ہیں، الفاظ کی طرف توجہ نہیں رکھتے ہیں، لیکن جو اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو ترجمہ کہیں سے کہیں نکل جائے گا. پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ کیا مولا علی کا جو خطبہ ممبر کوفہ تھا وہ آپ کو یاد ہے؟ امام نے فرمایا بالکل یاد ہے. کہا کہ اس میں امام قائم کا ذکر تھا، امام مہدی کا ذکر تھا، وہ بتائیے وہ کون ہے؟ بلکہ اس نے سوال کیا وہ آپ ہیں؟ امام نے فرمایا نہیں، میں تو نہیں ہوں. پھر اس نے عرض کیا کہ پھر بتائیے کہ وہ کون ہے؟ امام نے فرمایا وہ ہے. اب کون سا امام بیان فرما رہے ہیں؟ پانچویں امام بیان فرما رہے ہیں. پانچویں امام بیان فرما رہے ہیں وہ امام قائم وہ ہوں گے جن کا نام میرے نام پر ہوگا اور وہ دریا کو شگافتہ کریں گے. یہ امام نے شاہ فرمایا. لیکن اب دیکھیے گا انہوں نے کس طرح سے اس کو ترجمہ لیا ہے. پانچویں سرکار بیان فرما رہے ہیں کہ جو امام قائم ہوگا وہ میرے نام پر ہوگا. یعنی کیا نام ہوگا اس کا؟ محمد یا میم ہے میم دال. جو ہمیں لینے سے منع کیا ہے احتیاط انسان یہ کہے میم ہے میم دال، تو وہ ہوں گے. جبکہ ساتویں امام میم ہے میم دال نہیں ہے، ان کا تو نام موسیٰ ہے، اس لیے پتہ چلتا ہے کہ وہ امام قائم نہیں ہوں گے. لیکن جو ترجمہ کرنے والا ہے اس نے اس طرح سے اس روایت کو لیا ہے. اس نے کہا امام نے گویا یوں اشارہ فرمایا کہ جو شخص امام قائم ہوگا وہ ہوگا جس کا نام اس شخص کے نام پر ہے جس نے دریا کو شگافتہ کیا تھا. بات سمجھ میں آئی؟ جو امام قائم ہوگا وہ امام ہوگا کہ جس کا نام اس شخص کے نام پر ہے کہ جس سے دریا کو شگافتہ کیا. یعنی کون؟ یعنی حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اس کے نام پر وہ شخص ہوگا. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام انہی کے نام پر حضرت موسیٰ ہے. تو اگر ترجمے کے اندر ذرا سا انسان ہیرا پھیری سے کام لے تو بالکل اس کے معنی تبدیل ہو جائیں گی اور ایک فرقے سے دوسرے فرقے کی طرف انسان چلا جائے گا. تو یہ دلیلیں بھی انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ دلیلیں بالکل ہی مخدوش اور بہت زیادہ مجروح دلیلیں ہیں. اس کے اندر کوئی وزن موجود نہیں ہے. اصل وجہ سبھی جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی لالچ تھی جس کی وجہ سے وہ آٹھویں سرکار کی امامت کا انکار کرتے ہیں. اور انہی کا ایک شخص ابن قیامہ واسطی آٹھویں امام حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھی آیا. اور ابن قیامہ واسطی نے کہا کہ دیکھیں ہم تو صحیح کہتے تھے کہ آپ امام نہیں ہیں. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ کہ اس لیے کیونکہ اگر آپ امام ہوتے تو آپ کے بعد آپ کے فرزند بھی ہوتے جو امام بنتے ہیں، اور اب تک پروردگار نے آپ کو کوئی فرزند نہیں دیا ہے. آپ بے اولاد ہیں، نعوذ باللہ آپ بے نسل ہیں، بے اولاد ہیں.
اس وقت امام علی رضا علیہ السلام نے شاہ فرمایا. یہ تانے بہت دفعہ دیے گئے کیونکہ نویں امام کی ولادت بہت دیر سے ہوئی ہے، اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بے اولاد ہو وہ نویں امام کے واسطے سے اگر دعا کریں تو پروردگار انہیں اولاد نرینہ اور صالحہ نصیب فرماتا ہے. تو نویں امام کی ولادت بہت دیر سے ہوئی تھی، اس لیے آٹھویں امام کو یہ تانے دیے جاتے تھے کہ ہم تو صحیح کہتے تھے کہ آپ امام نہیں ہیں، کیونکہ اگر آپ امام ہوتے تو آپ کے کم از کم کوئی ایک بیٹا ہوتا، کوئی ایک فرزند ہوتا کہ جس کے بعد آپ کے بعد وہ امام بنے. جب ابن قیامہ واسطی نے جملہ کہا تو امام نے شاہ فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات نہیں گزرے گی مگر یہ کہ اس سے پہلے پروردگار مجھے صاحب فرزند بنا دے گا. اور جیسا امام نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا، اور امام کے یہاں ایک نورانی فرزند حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اور امام تقی علیہ السلام کی جب امامت کو دور آیا تو وہ بھی کم سنی کی کیفیت تھی. اس وقت تک فرقہ واقفیہ کسی حد تک مضبوط تھا، لیکن جب امام تقی علیہ السلام کے مناظروں کو دیکھا، ان کی علمیت کو دیکھا جو یحییٰ ابن اقسم کے ساتھ ہوئے تھے، تو سب کو یقین آ گیا کہ یہی سلسلہ وہ ہے کہ جو پاک و پاکیزہ سلسلہ ہے، اور یہی سلسلہ وہ ہے کہ جسے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ تمہیں آل محمد کی محبت رکھنی ہے، ان کی ولایت پر قائم ہونا ہے. تو یہ آل محمد جن کی ولایت اور امامت کو ماننا ہے، اس میں آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام بھی موجود تھے. یہاں تک فرقہ واقفیہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں بیان کی.